اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 باب تفاعل کی خاصیات۔ اس کی خصوصیات کون کون سی ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں 6 خصوصیات ہیں: تعمل، موافقت، ابتداء، مطابقت، تشارک، تخیل۔ تعمل ماخذ کو کام میں لانا، تسایفو وہ تلوار سے لڑے، موافقت یعنی کسی فعل سے ہم معنی ہو جانا، کسی باب کا باب سے اس فعل کا اس باب کا دوسرے باب سے ہم معنی ہو جانا۔ ناصر ینصر سے موافقت کھاتا ہے، جیسے علا یعلو یعنی بلند ہونا سے تعالی بلند ہوا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے جی۔ علا تعالی بلند ہوا وہ ایک مرد، دونوں کا معنی ایک ہے۔ افعال کے ساتھ موافقت، جیسے تیامنا بمعنی ایمنا وہ یمن میں داخل ہوا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ابتدا، موافقت یہ صرف 2 سے ہی کھاتا ہے، ابتدا۔ باب تفاعل کا ابتدا ایسے معنی کے لیے آنا، ابتداءً ایسے معنی کے لیے جس کے لیے اس کا مجرد استعمال نہ ہوا ہو، بے نہیں وہی پرانی تعریفات ہیں، جیسے تبارک اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، مجرد میں اس کا مادہ بارکہ آیا جو کہ اونٹ کو بٹھانے کے معنی میں ہے۔ کچھ باب اصل میں یہ ابتداءً جو باب ہیں، ابتداء جو ہے مختلف بابوں میں ہے، کسی میں 2 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، دونوں طریقوں سے استعمال ہوا، کسی میں پہلے طریقے سے استعمال ہوا، کسی میں دوسرے طریقے سے استعمال ہوا۔ 2 طریقے بتائے تھے کہ ماضی میں مجرد ہی نہیں ہے، اس کا مجرد ہی نہیں ہے، تو ماضی میں کہہ رہا ہوں ساری مجرد ہی نہیں ہے اس کا، اور مزید فی میں یہ فعل آ جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مجرد تو ہے لیکن اس کا معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو مجرد میں معنی وہ مزید فی میں نہیں ہے۔ مطابقت بتایا تھا کہ ایسے فعل کے بعد آنا جس کا فاعل جو ہے مفعول پر عمل کر رہا ہو، اور یہ اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ اس نے مفعول نے اس کا اثر قبول کیا یا نہیں۔ تو یہ مفعلہ جو ہے باب مفعلہ کے باب تفاعل کا اس غرض سے آنا، باب مفعلہ کے ساتھ یہ مطابقت کھاتا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ پہلے فعل کے فاعل نے جو مفعول پر جو اثر کیا تھا، مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے کہ نہیں، یہی بات ابھی میں نے آپ کو بتائی۔ تو جیسے بعد زید امرا فتباعد، زید نے امر کو دور کیا تو وہ دور ہو گیا۔ اچھا یہ میں بار بار امرن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، امر کے آگے واو آ رہی ہے، امرن پڑھا، کہیں جگہ پہ امرن پڑھا، واو کے اوپر 2 زبریں دی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے اکثر غلط پڑھتے ہیں، اس کو امرو پڑھتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا اس کو امرو پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا امرو عیار کی کہانی کے حوالے سے، امرو عیار کی کہانی، امرو عیار نہیں اصل امر عیار ہے۔ اب عربی میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اس لیے عربیوں نے عمر اور امر دونوں میں فرق کرنے کے لیے عمر کو خالی چھوڑ دیا اور امر کے آخر میں واو ڈال دی تاکہ پتہ چلتا رہے کہ یہ امر ہے اور وہ عمر ہے، لکھنے میں فرق پتہ لگ جائے، ورنہ تو زبر زیر ایک زبر اور ایک زیر کا ہی فرق ہے، تو پتہ کیسے چلا دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، شکل کو علیحدہ کیا گیا۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں تشارک، جیسے تقابل زید و امر، زید اور امر نے باہم قتال کیا، اب یہاں بھی امر ہی آیا ہے آخر میں وہ اس لیے۔ مفعلہ اور تفاعل کا فرق، مفعلہ اور تفاعل دونوں اس لحاظ سے تو متفق ہیں کہ ان دونوں میں اشتراک والا خاصہ پایا جاتا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے ان میں یہ فرق ہے کہ باب مفعلہ میں لفظی اعتبار سے ایک اسم فاعل بنتا ہے اور دوسرا مفعول، لیکن باب تفاعل میں دونوں اسم بصورت فاعل ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان حرف عطف ہوتا ہے جو دونوں کو حکم میں شریک کرتا ہے، جیسا کہ اس مثال سے واضح ہے تقابل زید و خالد، زید اور خالد نے باہم مقابلہ کیا، یعنی دونوں فاعل ہوں گے کہ اس میں حرف عطف استعمال ہوا ہے۔ قاتل زید خالدا، زید اور خالد نے باہم قتال کیا کہ اس میں حرف عطف استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ باب مفعلہ میں اور باب تفاعل میں ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب آگے تخیل،
تخیل کہتے ہیں تباکا زید، زید بناوٹی رونا رویا، یہ ہے تخیل، بناوٹی لوگوں کو دکھانے کے لیے، رونا اسے پسند ناپسند ہے لیکن بناوٹی طور پر ہو رہا، جس طرح کہ یہ آج کل فوتگی وغیرہ پہ عورتوں کا بینڈ ڈالنا رنگ برنگے، رونا آ کو نہیں رہا ہوتا، رونا ناپسند ہے، رونے کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، بس خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی جناب دکھی ہے، اس سے تو بڑھ کر دکھ ہے ہی کسی کو نہیں۔ تخیل و تکلف میں فرق، تخیل میں ماخذ جس وصف کو ظاہر کیا جا رہا ہے حقیقتاً مرغوب اور پسندیدہ نہیں ہوتا، یہ اب سمجھا رہے ہیں تخیل اور تکلف کے اندر، یعنی تخیل میں وہ پسندیدہ نہیں ہوتا جو کام کیا جا رہا، جو بناوٹی طور پہ کام کیا جا رہا ہے نا دکھانے کے لیے، وہ پسند بھی نہیں ہے اس بندے کو۔ جیسے تمارد زید، زید بتکلف بیمار بنا، حقیقت میں بیمار نہیں تھا، اور مرض حقیقت میں پسند اور مرغوب نہیں ہوتا، یعنی بیمار ہونا کون پسند کرتا ہے؟ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، لوگوں سے صرف ہمدردیاں حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ تکلف میں وہ ماخذ یعنی وہ صفت جس کو بطور تصنع ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی بناوٹی طور پر ظاہر کیا جا رہا ہے، مرغوب اور پسندیدہ بھی ہے، جیسے تشجع زید، زید بتکلف شجاع بہادر بنا، یہ ماخذ شجاعت حقیقت میں مرغوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرق رغبت اور عدم رغبت کا ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ بہادر ہونا ہر کوئی یہ کہتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ بہادر بنے، وہ بہادر ہو اور لوگ اسے کہیں کہ بہت بہادر ہے، دکھانے کے لیے کر رہا بہادر بے شک بنا ہے، لیکن بنا تو ہے نا پسندیدہ کام ہے۔ پہلی صورت میں کون بیمار ہونا چاہتا ہے؟ وہ بیماری تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بیمار بنا ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا، وما علیہ الا البلاغ۔ یہاں سے آگے تمرینات ہیں، یہ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، یعنی یہ حمزہ وصل کے بغیر جو ابواب تھے وہ گزر گئے ہیں، ان کی تمرین ہے، ٹھیک ہے جی، سبق نمبر 11 کے بعد۔ تو یہ تمرین آپ نے دیکھ لیں کہ درج ذیل خاصیات کی تعریف کرنی ہے آپ نے، پھر سوال آ جاتا ہے کہ جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، آپ فقط ان میں سے پائی جانے والی خصوصیات بیان کر دیں، جو اوپر خصوصیات ہیں یا جو آپ نے پڑھی ہیں ان خصوصیات میں سے ڈھونڈیں کہ ان میں کون کون سی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ دیے گئے جملوں کا ترجمہ کریں، نیز ان میں پائی جانے والی خاصیات بیان کریں۔ تو ان کا ترجمہ کرنا ہے اور خصوصیات بیان کرنی۔ پچھلی جو ہے یہ جن کا ترجمہ کیا ہے ان کو میں آہستہ آہستہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اسکرین شاٹ لے کر اسے حل کر کے میرے نمبر پر سینڈ کریں، جن کے پاس میرا نمبر موجود ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ وہ انہیں اس ابواب ان کے بارے میں جو خصوصیات ہیں وہ ملی ہیں یا نہیں، یہ مشقیں حل کر کے مجھے سینڈ کریں۔ اور چوتھا سوال آگے آ جاتا ہے، یہ تیسرے سوال کی یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ چوتھا سوال ہے کہ درج ذیل مثالوں کا خاصیات کے حوالے سے باہم ربط بتائیں، یعنی ان کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مثال ہیں زیبن، زوبن اور تذابن کا خاصیات کے حوالے سے آپس میں کیا تعلق ہے، یہ کس کس باب سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اس باب کو آپ پڑھیں، کنگالیں، ان کے آپس میں کس کس کے ساتھ تعلق ہے اور کیا کیا تعلق ہے، وہ پھر آپ وہاں سے دیکھیں، دیکھ کر سرچ کریں اور اسے مطالعہ کر کے یاد کریں۔ اس کے بعد یہ دوسرا جز انہوں نے بتایا سرامہ اور تسرامہ کا خاصیات کی روشنی میں باہم تعلق بتائیں۔ تخیل اور تکلف میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے، تخیل اور تکلف میں، یہ بھی ہم لاسٹ میں ہی یہ سوال پڑھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔